اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جیسے اس نے کسی کو گالی دیا ہو یا کسی پر لعن طعن کیا ہو یا اسی طریقے سے بے حیائی کے کاموں کو انجام دیا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو خوش کر لے، تو اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ وہ نیکیاں کرے، کثرت سے نیکیاں کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی گناہوں کو لے کر چلی جاتی ہے، اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے نامہ اعمال سے جو سب سے پہلی نیکی ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ توبہ استغفار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، ان کو استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخشش طلب کیجئے، آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومنوں کے کامیابی کے لیے توبہ کرنے کا اسے حکم دیا اور کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ درج ہے کہ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْحَكَ اِرْجِعْ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبُوا إِلَيْهِ، تم پر افسوس ہے، جاؤ توبہ استغفار کرو۔ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ تھوڑی دور جاتے ہیں، جانے کے بعد واپس لوٹ کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی بات کو دہراتے ہیں کہ جاؤ توبہ استغفار کرو۔ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ پھر تیسری مرتبہ آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار یہی جواب دیتے ہیں کہ جاؤ توبہ استغفار کرو۔ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ چوتھی مرتبہ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما اطہرک، تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے زنا سے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے، یعنی یہ تو پاگل واگل نہیں ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، اس کے دماغی توازن ٹھیک ہے، یہ پاگل نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جا کر کے کہیں شراب تو نہیں پیا ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول جاتے ہیں، اس کے منہ کے پاس جانے کے بعد سونگھتے ہیں، پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے شراب نہیں پیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن مالک سے پوچھتے ہیں کہ واقعتاً تم نے زنا کیا ہے؟ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیتے ہیں اور ان کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے صحابہ کے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ معاذ ہلاک ہو گیا، اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، اور صحابہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، اتنی اچھی توبہ کی ہے کہ اس سے بہتر کسی کی توبہ ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتھر سے مار مار کر قتل کر دیجئے۔ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو توبہ ہے وہ سب سے اچھی توبہ ہے۔ اسی طرح 2-3 دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم سب کے سب معاذ بن مالک کے مغفرت کے لیے دعا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے توبہ کو ایک گروہ پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔